جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت پر، اور خاص طور پر آج کل جو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو باتیں ہمیں علم ہو رہی ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹس ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آنے والے دنوں کے اندر کون سے جو بلاکس بننے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات، ایک تو ہم ان کے اگر ماضی کا جائزہ لیں کہ ہم کیا سعودی عرب کے بغیر رہ سکتے ہیں یا سعودی عرب ہمارے بغیر رہ سکتا ہے، اہمیت کیا ہے ان دونوں کی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ہمارے کیسے تعلقات ہے، کہ سعودی عرب ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ اس کی جو دوستی پاکستان کے ساتھ رہی ہے ایک طویل عرصے سے، اس دوستی کے اندر کسی قسم کی کوئی غرض و قائد شامل نہیں ہے۔ جس وقت ہم نے OIC کانفرنس بلائی تھی تو شاہ فیصل یہاں تشریف لائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور شاہ فیصل جو تھے انہوں نے خاص طور پہ، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس خطے میں اس وقت ایک لیفٹ اور رائٹ کی جنگ چل رہی تھی، اور اس میں بھٹو نے قذافی کو بلا لیا تھا، تو شاہ ایران چونکہ امریکہ کا پٹھو تھا، ایران امریکہ کے ساتھ تھا، تو شاہ ایران نہیں آیا تھا۔ کچھ سعودیوں کے ساتھ بھی اس کی بڑی بنتی تھی، حالانکہ دونوں سعودی اور امریکی دونوں امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنگلہ دیش بن چکا ہوا تھا، اور اس حد تک سعودی عرب ناراض تھا انڈیا سے اس معاملے کے اندر، یہ تو ہم نے خراب کیا نا، کہ بنگالیوں کا جہاز گیا تھا وہاں حج کرنے، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ جب تک یہ بنگلہ دیش کا پرچم اتار کے پاکستان کا پرچم جہاز پہ نہیں لگاؤ گے، میں تمہیں داخلہ نہیں دوں گا، اترنے نہیں دوں گا۔ بڑی بات، تمام جتنی بھی ڈپلومیٹک صورتحال جو ہے اس کو ختم کر کے اس نے یہ بات کی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تو بھٹو صاحب نے پھر OIC میں کرنا چاہتے تھے، اس کو بنگلہ دیش نام منظور کرنا چاہتے تھے، آپ کو پتا موومنٹ چلی تھی بہت سخت، ہم لوگ بھی اس میں تھے موومنٹ کے اندر۔ وہ جب OIC ہو گئے، اس سے پہلے کر آ کے انہیں شیخ مجیب کو، آپ کو یاد ہوگا، اس میں بلایا تھا OIC کے اندر۔ اس کے بعد اٹامک پروگرام کے اندر کسی ملک نے اگر ہمارے لیے گالی کھائی ہے ہمیں مدد کرنے کی تو سعودی عرب، جس طریقے سے جیسی اس نے مدد کی ہے، اب یہ ایک نون فیکٹ ہو گیا۔ نہ ہماری کبھی ایران نے اس مسئلے میں مدد کی، بلکہ ایران کا حالت یہ تھی کہ جس وقت ہم اس کے پکڑے گئے تھے سینٹریفیوجل، تو ایران نے جا کے بتا دیا تھا کہ بھائی جان یہ تو پاکستان نے ہمیں دی، لیبیا نے بھی بتا دیا تھا، ایران نے بتا دیا، کسی اور ملک نے کبھی ہماری مدد نہیں کی اس طرح۔ پھر جب 1998 میں ہمیں پابندیاں لگیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کریڈٹ کے اوپر تیل جو ہے وہ آتا رہا، تو اس طرح کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی رہی ہے۔ اور ایک زمانے میں بڑا اس کے افسانے، کیا کہانیاں تھیں، مشہور ہوتی تھیں کہ وہ ایک دفعہ اس میں خطرہ پڑ گیا وار کے اندر، عرب اسرائیل وار کے اندر، تو مسجد نبوی کی بتیاں گل کر دیں، بلیک آؤٹ کر دیا کہ حملہ نہ ہو جائے، تو امام مسجد نے کھڑے ہو کے کہا کہ بتیاں جو ہیں آن کر دو، اس لیے کہ ابھی تک پاکستان زندہ ہے اس دنیا کی دھرتی کے پر، یہ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں۔ پھر شاہ فیصل کی قیادت کے اندر جو آئل امبارگو لگا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے جو آئل اضافہ جو، تو یہ ایک تو تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد بھی نواز شریف کے زمانے میں افغان وار کے اندر جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں، اور پھر افغان وار میں، تو ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے تعلقات ختم نہیں ہوتے، لیکن سعودی عرب خود ایک پروسیس آف چینج کے اندر ہے، ان کا اپنے مسائل شروع ہوا ہے وہاں پہ۔ رسول اکرم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انقلابات آنے ہیں نا، آخری جو جیسے ہم کھڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، اور اختلاف اس طرح کا بڑھ جائے گا کہ حج رک جائے گا، مینا میں قتل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور مدینہ میں بھی لوگ رہنے کے لیے ان کو امن نہیں ملے گا، تو لوگ بھاگ کے حرم میں پناہ لے گے، اور ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ آئے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے نہیں آپ ہی اس امت کو بچا سکتے ہیں، تو بیعت ہوگا، امام مہدی کا جو ذکر۔ لیکن اس سے پہلے جو حالات بدل رہے ہیں نا سارے کے سارے، اس خطے کو دیکھیں آپ، سعودی عرب کی ہماری ناراضگی کیوں ہے؟ کوئی خاص وجہ تو ہونی چاہیے، یا اس وقت یہ ٹینشن کیوں بنی ہے، یا ہماری پیشیاں کیوں ہو رہی ہیں بار بار؟ کیا صرف اردگان، ملائیشیا کا مہاتیر محمد اور عمران خان کی ایک کانفرنس بلانے سے سعودی عرب ناراض ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
اسی OIC کے اندر سے ان سارے ریجن کو امریکہ اور انہوں کے کہنے کے مخالف تھوڑا سا ملا ملو کے ایک ECO بنائی گئی تھی. میں خود اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں. اس ECO کے اندر پاکستان، ایران، ترکی، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان، افغانستان شامل تھا. اس کا بار بار اجلاس ہوئے. اس کے 92 میں یاد اچھی طرح یہاں پر اجلاس ہوا تھا تو ساری دنیا کی پریس آئی تھی اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہم جناب یہ پورے راستے کھول دیں گے سینٹرل ایشیا کو. اور آپ کو یاد ہوگا اس ایک سال میں پاکستانیوں نے اتنا سواد نہیں دیکھا ہوگا جتنا دوشنبے اور جتنا انہوں نے الماتے اور جتنا سمرقند و بخارا دیکھ لیا تھا. جو اٹھتا تھا جہاں فلائٹ پکڑتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں الماتے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کہاں سمرقند جا رہا ہوں، بخارا جا رہا ہوں. ایسے ہی اور کہانیاں عیاشی کی اور داستانوں کی سناتے آتے جا کر رشین سوسائٹی جس طرح کی تھی وہ کبھی سعودی نے ڈائریکٹ نہیں کیا. بلکہ ایران کے اندر ان کے 2-3 مختلف قسم کے OIC کے دفاتر بھی موجود ہیں سارا کچھ. اور کیا یہ چھوٹی سی بات کہ جی آپ نے کشمیر پہ OIC کا اجلاس نہیں بلایا، پاکستان میں یہ غیرت نما چیز اس طرح کی ہمارے اس میں موجود ہے کوئی کبھی صحیح ہے نہیں ہے نا. ہم اس بات پر ریئیکٹ کر دیں کہ جو اس نے بلایا تھا اس طرح تو سب سے پہلے آپ سعودی عرب یا OIC سے بجائے اقوام متحدہ سے باہر نکلو کہ جس نے اپنی اس میں عمل ہی نہیں کرایا وہاں سے. یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک بگ فائٹ از گوئنگ آن اور وہ فائٹ اب بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے جو اس خطے میں ہونے والی ہے. اور وہ فائٹ میں نے آپ کو اس نے بھی بتایا تھا کہ وہ فائٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ، چین کا راستہ روکنا اور اس سارے CPEC کو ختم کرنا. اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی مکمل طور پہ تیاری کر لی. نومبر 2019 میں امریکہ نے ایک مکمل طور پہ پلاننگ کر کے بلٹ اپ کر لیا تھا. 3,70,000 فوج اس کی وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے. خرچہ ہوتا ہے سر عثمان صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کے 3 بیڑے وہاں پر پہنچے ہوئے، 2,000 ہوائی جہاز وہاں پہنچے ہوئے. انڈیا کو انہوں نے اٹھایا ہے، انڈیا اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہ سارا کچھ. اس دوران چائنا کی ڈپلومیسی چلی ہے. چائنا نے وہاں پر بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملایا ہے، نیپال کو ساتھ ملایا ہے اور ایران کو ساتھ ملایا ہے اور ترکی اور یہ لوگ ساتھ تھے. اب انٹیلیجنس رپورٹ اس وقت دنیا میں جو گردش کر رہی ہے بڑی عجیب و غریب ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسی رپورٹیں پہلے بھی گردش کرتی تھی. اچھا. اور اس انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر آج سے تقریباً کوئی 2004 میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر خلافت کا ایک بلاک بنانے کی. یہ ہے اس کی رپورٹ ہے میپنگ دی ورلڈ. بڑی اس کی رپورٹ ہے یہ 3-4 ایجنسیز اس میں رینڈ کارپوریشن بھی ہے دوسرے تیسرے بھی. انہوں نے کہا تھا 2025 میں نا یہاں پر خلافت آ جائے گی. اچھا. اور یہ خلافت جو ہے یہ اینٹی امریکن فورسز جو ہیں وہ چائنا بلڈ کرے گا کیونکہ چین چاہتا ہے عرب کو نکال کر عجم کے لوگ زیادہ. اس نے 4 ملکوں کا سروے کیا تھا، مصر، ترکی، پاکستان، ملائیشیا. ایران نہیں ایران کا نہیں کیا. اچھا. انہوں نے کہا تھا ان میں کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس میں PEW بھی PEW ایک بہت بڑی آرگنائزیشن. تو انہوں نے کہا تھا اس میں 70 to 90% لوگ جو ہیں وہ شریعت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی آسانی سے یہاں جو ہے شریعت نظام ہے. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا یہ 3 ملک جو ہیں اس راستے پہ ڈال دیے گئے ہیں. ترکی میں وزیر اعظم تو ہوتا تھا، بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. صدر ایسے گگلو ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب بلند عظمت تھے، دوسرے تیسرے. اور پہلے اردگان صاحب نے وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم سے انہوں نے اختیارات بن کے لے لیے. نہیں ریفرینڈم کروایا. ریفرینڈم کہا کہ پھر اپنا اگلو کو وزیر اعظم بنایا، خود صدر بن گئے. صدر بن کے پھر سارا انہوں نے پورا سسٹم چینج کر دیا ترکی کا. وہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی فوج جو ختم ہو گئے. انڈونیشیا میں جو سسٹم ہے مہاتر محمد پہلے تبدیل کر چکا ہوا ہے. ملائیشیا میں چینج کر چکا ہوا ہے. اکانومی اس کے پاس بھی ہے، اکانومی ترکی کے پاس بھی ہے. پاکستان میں تبدیلی کی ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوائے بغض و خباثت چلی تو اپنے ساتھ والی بات. تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرح کا سسٹم اور صدارتی نظام ایک پہ. دوسرا 3 ملک جو ہیں ایک مستقل پرماننٹ نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں.
کہ یہاں کا بندہ اٹھے اگر تو اگر اس کو پڑھنے جائے ترکی کے یونیورسٹی میں یا ملائیشیا کی یونیورسٹی والا جہاں جائے تو کوئی مسئلہ پیش نہ، جو کہانی سے وہاں پڑھی ہو یہیں پڑھے، جو کہانی سے تو ہیرو بھی اکٹھے ہو جائے. ارطغرل جو ہے اس کا جہاں آنا ایک بیسیکلی ایک سائن ہے اس کا. آگے بھی مزید آئیں گے. ارطغرل ملیشیا میں بھی جائے، یونس ایمرے بھی آئے گا. ہاں یونس ایمرے. اور دیکھو ارطغرل کہاں نہیں آیا، وہاں نہیں آیا، کیوں نہیں روکا گیا؟ کوئی اتنے بڑی مسئلہ تو نہیں ہے روکنے کا. کہاں نہیں آیا؟ سعودی عرب میں نہیں لگا نا، سر لگا تھا، روک دیا گیا. روک دیا نہیں آنا، پورے گلف کے اندر تھا، روک دیا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ روک دیا. اس کے بعد تیسری چیز جو ہوگی کہ ان تینوں ملکوں کا جوائنٹ ڈیفنس بلٹ اپ ہوگا، جیسے کیا تھا روس نے لیبیا، مصر اور شام. ٹھیک ہے. حافظ الاسد، جمال عبد الناصر اور ان کی ایک حکومت بھی بن گئی تھی جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یونائٹڈ عرب پدری امارات کی طرح کا نام تھا اس کا بھی. ٹھیک ہے، متحد اس طرح کو نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا. ایک اب جوائنٹ ڈیفنس نیٹو کی طرح کا ہو گیا. اس کے بعد ایک آخری چیز آتی ہے کرنسی. وہ اگر آپ ایک کرنسی ایک کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. وہاں بھی کرنسی مضبوط ہے، وہاں بھی کرنسی مضبوط ہے. آپ جیسے ای یو کی کرنسی ہے، آپ ایک کرنسی کا جب ایک کرنسی ہو جائے گی تو آپ کا بینکنگ سسٹم بھی ایک ہو جائے گا، آپ کے ویزا. اور پھر آخری ہوگا کہ تینوں مل کے اپنے ایران کو کہاں آپ میں اب آ جائیں. پہلے ایران دیکھو، ایران کو اس لیے وہ چھیڑتے نہیں ہیں کہ ان تینوں میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ایران کے ہاں خلافت نہیں ہوتی نا، وہ امامت ہے اور امامت کے بعد ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے. لیکن ایران لوپ میں آ جائے گا جب یہ گروپ بنے گا مسلمز کا. یہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ سے ہم ڈائریکٹ نہ لڑیں. یہ مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت آیا یہ لڑیں. لیکن ان کو خلافت کا چائنیز ماڈل لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جو امریکیوں نے چائنیز بنائے تھے نا ماڈل، انہوں نے 200 سال بیٹھ کے تحقیقیں کی تھی. جب لارنس آف عربیہ کو بھیجا گیا تھا تو لارنس آف عربیہ کو باقاعدہ فقہ کی تعلیم ترکی میں دلائی گئی تھی اور سارا کچھ کیا گیا تھا. یہاں اب ایسی صورتحال میں ہوگا کیا، جو آخری میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا نا، وہ ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، بیدا الخراب فی اطراف اللہ، دنیا کے تمام طرف سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک، حتی تخرب المصر، جب سب سے پہلے مصر میں آپ دیکھیں جب مسلمان امہ میں سب سے پہلے وہاں شروع ہوا تحریر اسکوئر میں سارا پھڈا شروع ہوا اور وہیں سے. ٹھیک، حتی تخرب ومصر آمنت من الخراب حتی تخرب البصرہ، پھر بصرہ واقع عراق کے لگا، وخراب البصرة من العراق وخراب المصر من جفاف النیل وخراب المکہ من الجیشہ وخراب المدینہ، مدینہ میں بھوک آپ نے فرمایا، وخراب الجمن من الجراد وخراب اس میں آخر میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخراب السند من الہند وخراب الہند من السین وخراب السین من الرمل. یہ تین خرابیاں آپ نے بتائیں. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں ریٹیلیشن کے طور کے اوپر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا، کیونکہ چھوٹا نیپال پہ تو کرے گا تو چین کا بارڈر ساتھ متصل رکھتا ہے، سلگری میں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات جو ہے نا اس کے حساب سے، اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی. اور آخری جو رسول اللہ کی حدیثوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیونگ کے لیے اسلامی ملک انٹر ہوں گے، جن میں افغانستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، ترکی خاص طور پہ انٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ 1911 میں ورلڈ وار ہوئی تھی، دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا. 1945 میں ورلڈ وار ہوئی تھی، دنیا کا نیا نقشہ بن گیا. 2022 میں 21 کے اینڈ تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے. چلیں جی اور دیکھتے یہ ہیں بنتا ہے، اس سے پاکستان بہت اہم ہوگا اور پاکستان کا نقشہ کتنا بڑا اور بڑا ہو جائے، بڑا ہوگا انشاءاللہ. آپ کی زبان مبارک ہو، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہی ہو. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک خوشخبری کا.